حسن ظن کے بارے میں امیر اہل سنت کی نصیحتیں، اللہ پاک سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ کریم ہے اور مجھ سے کرم والا معاملہ ہی فرمائے گا، اپنے کرم سے مجھے رسوا نہیں فرمائے گا، مجھے بخش دے گا۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ پھر بندے کو اس کے گمان کے مطابق ہی کرم فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے حسن ظن رکھنا چاہیے، کیا وہ کریم ہے، مجھ پہ کرم فرمائے گا، میں جب مروں گا مجھ پہ آسانیاں فرمائے گا۔ جب میرے گھر والے قبر میں اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا، سارے مٹی ڈال کے آ جائیں، کوئی پوچھنے والا حال نہیں ہوگا، اس وقت میرا اللہ کرم فرما دے گا، میرے لیے آسانیاں کر دے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ جہاں بھی میں اکیلا ہوں گا نا، مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن، اللہ مجھے بخش دے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن یہ رکھنا چاہیے تھا۔ جس کے بارے میں یہ حسن ظن ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے بے حساب مغفرت کی دعا کروانی چاہیے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بد ظن نہیں کرنا چاہیے۔ حسن ظن میں کوئی برائی نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ مسلمانوں پر بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دیں اور حسن ظن رکھیں کہ مسلمانوں سے حسن ظن رکھنا کار ثواب ہے۔ بدگمانی ہے ہی گناہ، اس کی فائدہ ہی نہیں ہے، حسن ظن رکھنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے مفت کی بات کا ثواب کمائیں، ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ لیکن ہم دوسرے کو دیکھتے ہی نا، وہ دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، غلطی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیا بندہ فراڈیا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، 100 طرح کے ہے اس میں، سارے ہم ایجنسیوں کے بندے بنے، اور ٹھیک ان کا کام ہوتا ہے وہ ہر بندے میں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو سارے وہی کام کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے بارے میں ہم نے حسن ظن رکھنا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں 4 نصیحتیں۔ جن مناظر کو دیکھنے پر نہ ثواب ہو نہ گناہ، انہیں دیکھنے کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ جس چیز کو دیکھنا گناہ ہے اس پہ تو عذاب ہوگا، جس چیز کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اس کا حساب ہوگا۔ تو نے نظر کیوں اٹھائی تھی، اوپر کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا، جواب دینا پڑے گا۔ کیا جواب دیں گے بروز قیامت؟ میں نے تو ایسے ہی دیکھا تھا، ایسے ہی فضول دیکھا تھا، نظریں گھمانے کی عادت تھی میری، گاڑی بائک چلاتے ہوئے بس چاروں طرف نظریں گھمانے کی عادت تھی، اور ویسے بھی اس لیے دیکھنے کا بھی حساب ہوگا۔ فی زمانہ آنکھوں کا قرب مدینہ لگانا بہت مشکل ہے، گناہوں اور فضول دیکھنے سے بچانا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلے، گھر سے باہر نکلنا پڑے تو نگاہیں نیچی رکھے، بے اختیار کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے فوراً نظر ہٹا لے، ایسے مقامات پر کم سے کم جائے جہاں عورتیں بے پردہ ہوں، مثلاً بازار وغیرہ۔ کم گو اور نیچی نظر رکھنے والے سنتوں کے بہتر اسلامی بھائی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھتے رہنا بلا وجہ اچھی بات نہیں، بلکہ اس سے اچھی سی نیتوں سے بچنا یہ کار ثواب ہے۔ گفتگو کے بارے میں نصیحتیں، ایسا سوال نہ کیا کریں جیسے سامنے والے کا کوئی عیب، سامنے والا کسی کا عیب کھول دے یا غیبت کے گناہ میں جا پڑے۔ تصوف کی کوئی کتاب خاموشی کے فضائل سے خالی نہیں۔ دل کی سختی کا ایک سبب ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کرنا بھی ہے۔ جو آپ سے تو کہہ کر بات کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی آپ جی جناب کر کے گفتگو کیا کریں۔ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی آپ کہہ کے پکاریں۔ ہمارے گھروں میں بچوں سے تو تکار اس طرح کا لہجہ رکھتے ہیں، بچوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ایک دن کے بچے کی بھی عزت کرنی ہوتی ہے۔ اب وہی بچہ ہمارا اب بڑا ہو کے بہت بڑے عہدے پہ چلا گیا، جج بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، اب کیسے اس کی رسپیکٹ کریں گے؟ تو وہی رسپیکٹ اس کی بچپن میں بھی کرنی ہے۔ جو ہم اس کو جس عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے وہی اسے رسپیکٹ دینی بچپن سے شروع کر دیں تو کسی مقام پہ پہنچ جائے گا۔ جب بچپن سے تو تکار یہ باتیں کریں گے تو پھر اس کے دماغ پہ وہی اثر پڑے گا، ایک تربیت بھی اس کی وہی ہوگی، اس نے بھی آگے یہی کرنا ہے، اپنے بچوں سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی۔ تو اس لیے ایک دن کے بچے کو بھی آپ جی جناب کہہ کے پکاریں۔
عام طور پر ہر ایک کو خاموش طبیعت انسان اچھا لگتا ہے. اپنی گفتگو پر غور فکر کیا کریں کہ میں نے کیا بولا، میں نے کیوں بولا. اگر ہم کما حق و فضول باتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. زیادہ باتیں کرنا انسان کے وقار کو دار کرتا ہے. جو بات دو ہاتھوں میں نہیں سمائی وہ کہیں نہیں سمائے گی. جو بات آپ کے منہ سے نکل گئی نا، آپ کہیں کہ نہیں کسی کو نہ بتانا، بات نہ پھیلے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اپنے منہ سے نکل گئی، اب وہ آگے تک جائے گی. ہر اس بات اور حرکت سے بچیے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو سکتی ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ جب ہم بولنا چاہیں تھوڑا سا پہلے رک جائیں، سوچیں کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، فائدہ ہے نہیں، مقصد کیا ہے، الفاظ کم کر کے تھوڑے الفاظ میں بات کیسے نپٹائی جا سکتی ہے، یہ سارا سوچیں پھر بولیں. خاموش رہنے میں دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں. مخاطب سے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ایک دن کے بچے سے بھی دو تڑاک سے بات نہ کی جائے. جب تک ہم نے الفاظ نہ بولے وہ الفاظ ہمارے ہیں، لیکن جب بول دیے اب ہمارے نہیں ہیں، دوسروں کے ہو گئے. اب دوسرے جو چاہیں کریں، اس میں کچھ اور مرچ مسالہ ڈال دیں، اس کو بڑھا چڑھا دیں، کم و بیش کر دیں، ہماری بات کو توڑ مروڑ کر آگے پیش کریں. اب نکل گئے منہ سے، بس نکلیں، کنٹرول رکھیں، اپنے قابو میں رکھیں. کہاں کیا بولنا ہے اس کا شعور ہونا چاہیے. میٹھے بول میں ایسا جادو ہے کہ نافرمان فرما بردار ہو جائے. اپنے منہ سے اپنے لیے بڑائی کے الفاظ نہ بولے جائیں. ایسا بولیں کہ سامنے والے کو آپ کی مزید بولنے کی خواہش ہو. سنجیدگی اپنائیں، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ مسکرانے کے موقع پر بھی منہ بنا رہے. فضول باتوں سے اس لیے بچیں کہ فضول باتیں کرتے کرتے کہیں گناہوں بری گفتگو میں نہ جا پڑے. فضول سے بچو تاکہ گناہ میں نہ پڑ جاؤ. تیکھے بول میں ایسا زہر ہے کہ اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. جب اپنے قریبی اولاد، اگر زبان ہماری ٹھیک نہیں ہے، غصے والی ہے، اور ہر وقت جلی کٹی اگلے کو پوائنٹ مارنا، جلی کٹی سنانا، اس طرح کی عادت ہوگی تو اپنی اولاد ہی مخالف ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی. فضول باتوں سے بچنے کا ذہن ہوگا تو گناہوں بری گفتگو سے بھی بچ سکیں گے. خاموشی وہ اچھی ہے جو غفلت بری نہ ہو. کہ وہ بندہ خاموش اور گدے کے حالات میں پڑا ہو، برائی سوچتا رہے، تو ایسی خاموشی فائدہ مند نہیں، تو گناہ بری ہے. خاموشی وہ ہے جو خاموشی میں ہر وقت یاد آخرت ہو، مدینے کی یادوں میں خاموش ہے لیکن اچھی والی خاموشی ہے. فکر مدینہ میں ڈوبا ہوا ہے، تصور مدینہ میں ہے، اپنی قبر و حشر کا سوچ رہا ہے، آخرت کے حساب کا سوچ رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو ڈرا رہا ہے. وہ والی خاموشی ہے. گناہوں والی خاموشی اچھی نہیں ہے. صحیح معنوں میں محتاط فی الدین، دینی طور پر احتیاط کرنے والا، جائز و ناجائز کا خیال رکھنے والا وہ ہے جو ثواب کا حریص ہو، طلبگار ہو، بولنے سے پہلے سوچتا ہو، وہ ہے محتاط فی الدین. اللہ پاک ہمیں کم بولنے، خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے